باقاعدہ خطابات کا میں سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی ہماری بہت ہی پیاری کانفرنس سیرت پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نام پاک آیا ہے، آپ نے ضرور نہیں پڑھا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ سلیمان، میں ان کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ آیات بینات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ ڈالیں۔ حضرت مولانا حافظ سلیمان اور اپنی بیداری کا اظہار کریں، نعرہ تکبیر۔ ایک اور بات ہے، سامعین میں سے کسی نے نعرہ نہیں لگانا، جب نعرہ لگانا پڑے گا ہم خود ہی لگائیں گے، کوئی اور بندہ نعرہ نہ لگائے، اور ایسا کوئی بھی نعرہ نہ لگائے جس سے کسی کی دلداری ہو۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت پیکر حسن و جمال۔ اب کیوں ڈھیلے پڑ گئے؟ سیرت پیکر حسن و جمال، زندہ باد سیرت پیکر حسن و جمال۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا لائے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے۔ درود و سلام انگنت لاعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء، امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے سب تو پہلے میں دعا کرنا کہ جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام کا انعقاد کیتا ہے، جنہ ساتھیاں نے
محنت کی ہے، مالی طور پہ وقت دے کے اللہ پاک سب دیا محنت کاوشاں اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے۔ اور ایک بات جو کہ تہاڈے اور میرے محبوب خطیب حضرت مولانا لقمان صدیق صاحب اللہ پاک صحت والی، تندرستی والی، دلی سکون اطمینان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک دین کی خدمت زیادہ تو زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی یہ بات تو صحابہ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے کہ نہیں پڑھنا ہے، ذرا اچھی بات پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس وقت اللہ پاک کا قرآن پڑھے جائے تو پھر بھی کہنا ہے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے، میں بلا تمہید اپنی بات سن کرا، اللہ پاک نے تمام انبیاء کے وچوں جتنے بھی اللہ پاک کے انبیاء آئے نے، سب تو زیادہ مقام و مرتبہ اگر کسی نبی نو عطا کیتا ہے کہ وہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ساری کائنات واسطے رہبر رہنما بنایا ہے۔ پہلے انبیاء آئے، کوئی نبی ایک بستی کا نبی بن کے آیا، کوئی نبی 2 بستیوں اور نبی بن کے آیا، کوئی 10 بستیوں اور نبی بن کے آیا، لیکن جدوں میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واریاں آیا، اللہ پاک نے آپ کو ساری کائنات واسطے رسول بنایا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو سب کو زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میں انشاءاللہ ایک کوشش کروں گا کہ زیادہ تو زیادہ، کیونکہ میرے تو بات بھی خطبہ میں وہ انشاءاللہ مسائل سے گفتگو کریں گے، میں چاہنا کہ زیادہ تو زیادہ تم اللہ پاک کا قرآن سناوا، سنو گے انشاءاللہ؟ سارا جلسہ سن کے جاؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا اور علماء کرام کا بیان کرنا، تہاڈا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ذریعہ نجات بنا دے۔ چند منٹ واسطے غور کرنا تھا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کتنی عظمت، کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنے ہیں۔ اور دنیا میں کیڑا ایسا شخص ہے کہ جڑا آپ کی عظمت کا قائل نہیں، بلکہ میں یہ تو کہوں گا کہ وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہ کرے۔ اور اسی کیوں نہ کریے کہ جیسے ہستی کی عظمت سارا جگ بیان کرتا ہے اور ہر شخص رب بیان کرتا ہے، اور اللہ پاک نے کدوں تو آپ کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر 2 وعدے لے، بولو کتنے وعدے؟ 2 وعدے اللہ پاک نے لے۔ پہلا وعدہ اپنی ربوبیت کا، دوسرا وعدہ نبی پاک کی عظمت کا۔ اور کس انداز میں اللہ پاک نے وعدے لینے اور سننا ذرا، اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, अल्लाह पाक ने आलमे अनवा अंदर सारे इंसानां दियां रूहां नूं जमा करके अल्लाह पाक ने सामने बैठा के वादा की लिया है। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, ए मेरे बंदेओ दसो मैं तुहाडा रब हां के नहीं, दसो मैं तुहाडा मुश्किल कुशा हां के नहीं। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा दादा हां के नहीं, मैं तुहाडा गौस हां के नहीं। अल्लाह पाक ने सारे कोलों वादा लिया है। जदों अल्लाह पाक ने ये पूछा ये सब ने किया क्या, ये साडे अल्लाह हां असीं गवाही दे रहे हां, अल्लाह असीं मनने हां। कालू बला शहीदना, अल्लाह असीं गवाही देने हां तू ही साडा रब है, तू ही साडा मुश्किल कुशा है, अल्लाह तू ही साडा मददगार है, अल्लाह तू ही साडा गौस है, अल्लाह तू ही साडा दाता है, अल्लाह तू ही साडा मुश्किल कुशा है। अल्लाह असीं गवाही दे रहे हां। इस दुनिया ते आके कईयां ने इस वादे नूं याद रखिया ते कई इस वादे नूं भुल गए। पर अल्लाह पाक ने ये वादा याद करवाने वास्ते अपने कई अंबिया भेजे। अल्लाह पाक ने किया क्या है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कभी अल्लाह पाक ने इनकी वादा याद करवाया है। आखिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने फरमाया कायनात दे लोगों सुन लो, ध्यान नाल तुम्हारी जिंदगी का मकसद की है, अल्लाह की इबादत करना। ये अल्लाह पाक ने आलमे अरवा अंदर पहला वादा लिया है अपनी तौहीद दा। मिल के सारे बोलो, अल्लाह पाक ने पहला वादा लिया है अपनी तौहीद का वादा लिया है। ते दूसरा वादा की है, अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह पाक ने जदों पहला वादा लिया सारी कायनात नूं बुलाया, फिर जदों दूसरा वादा लिया इत्थे अल्लाह पाक ने सिर्फ अपने नबियां नूं बुलाया, अपने अंबिया दी जमात नूं बुलाया ते सारियां नूं जमा करके अल्लाह पाक ने किया क्या है, ए मेरे नबियों लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। कोई आए कोई जाए तो आगे पहुंचो मेरे बंदे, मैं अल्लाह पाक दा कुरान सुना रहा। अल्लाह कुरान का तवज्जो रखो ताकि बैठे का फायदा होए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मेरे नबियों मैं तुहानू किताबां दे दिया, मैं तुहानू नबूवतां अता कर दिया, तुसीं अपनियां अपनियां किताबां दे निज़ाम चलाते होवो, अपनियां अपनियां किताबां दे प्रचार करते होवो। ते फिर होएगी सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा एक रसूल आ जाए, फिर तुसा अपनी गल चलानी नहीं बल्कि मेरे नबी की ताबेदारी करनी है। अल्लाह पाक ने वादा लिया है, फरमाया मेरा नबी आ जाए
مینو اے وعدہ دو گے تب تک نہ میتھو نبوت لو گے اینو آکھدے نے مقام محمد اینو آکھدے نے شان محمد اللہ پاک نے آپ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے میں قربان جاواں اے بابا جی سمسان دعا کرو جتھے لیتے نے اللہ پاک کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے او اپنی بولی بولیا کرتے آندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سی جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادوں اجے کوئی ہوئی سی او آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی تے سمسام اس زمین نو پاک لگے جیڑی کدی مدتاں دی موئی ہوئی سی اللہ پاک نے آپ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے عالم ارواح تو بعد عالم دنیا اللہ نے کئی نبی آئے ادھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھے ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء دنیا دے نہیں آئے آپ دے آن تو پہلے ہی چرچے ہو رہے ہیں اللہ دا ایک نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے اپنی قوم گفتگو کر رہے ہیں تے کی کہہ رہے ہیں آندے نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ اے بنی اسرائیل میں تواڈے ول اللہ دا رسول بن کے آیا میں تواڈے ول اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں اے نالے میری جڑی تورات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام عطا کی ہے میں وہی تصدیق کرنے واسطے آیا او وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي ایک نبی دی میں خوشخبری لے کے آیا ہاں ایک نبی دی بشارت سنانے واسطے آیا ہاں او نبی آئے گا کدوں یاتی میرے تو بعد وچ آئے گا اسمہ احمد اس نبی دا نام احمد ہوئے گا اجے نبی پاک دنیا دے آئے نہیں بولو نبی پاک دنیا دے آئے نہیں آپ نے ان کو پہلے ہی چرچے ہو رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں حکم دیتا ہے بیت اللہ تعمیر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر کے کئی دعاواں کیتیاں نے میں قربان جاواں ایک دعائیں بھی کیتی ہے آندے نے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اللہ تیرا گھر بنا کے اساں تیار کر دیتا ہے اللہ اس گھر نو آباد کرنے واسطے انہاں دے وچوں ایک رسول بھیج دے اس رسول تو مراد کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی پاک نے فرمایا سی انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ میں اپنے باپ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا و بشارت عیسیٰ اور عیسیٰ نبی کی بشارت بن کے آیا جب نبی پاک دنیا کے آئے کیڑی عظمتاں لے کے آئے آئیے سنیے ذرا غور کیجیے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کنیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے اللہ پاک نے جب آپ دے چہرے دا ذکر کیتا ہے آکھیا قد نرا تقلبا وجهك في السماء نبی پاک نے سینے دیاں وائیاں آئیاں آکھیا علم نشرح لک صدرک اللہ پاک نے نبی دے ہتھاں دیاں وائیاں آئیاں آکھیا وما رمیتا اذ رمیتا
بہذا البلد، میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھی جاواں، میرے سامنے اللہ پاک دے فضل و کرم نال قرآن دیاں آیاتاں آ رہیاں نے، کوئی آندی ہے مینوں کیوں نہیں پڑھتا، کوئی آندی ہے میری واری کدوں آنی ہے، آئیے سنیے دھیان نال، اللہ پاک نے کبھی آپ دی جائے ولادت دا ذکر کیتا ہے، مکے شہر دا ذکر کیتا، آکھیا ان اول بیت، اچھی بات نہ کہہ رہے ہو، جب شروع ہوا ماشاءاللہ ایک علماء کرام نے ہونا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ پاک کا قرآن وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ سناواں گا، اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال صحیح سناواں گا، اللہ پاک دیاں مہربانیاں نال غلط نہیں پڑھن لگا۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما نے، اللہ پاک نے آپ نو کتنی عظمت عطا کیتی ہے، مختلف انداز نال آپ دی سیرت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ کبھی آکھیا فلا وربک لا یؤمنون، اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کسے اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے اور کاف قسم اٹھا کے رب آکھے، ان آیات دا ترجمہ کاف قسم اٹھا کے رب آکھے، اولا رکھیا نہ ہر قسم میاں، ہر قسم دیاں اپنیاں جھگڑیاں وچ کرو حاکم رسول تسلیم میاں، تے جڑا فیصلہ کرن رسول عربی، جڑا فیصلہ کرن رسول عربی ہووے ہر طرح او قبول میاں، تے مومن بنو گے تائیں ملا بردیو ویرو نیتے دعوے نے سب فضول میاں۔ اللہ پاک نے کیسی گل سمجھائیے، ماشاءاللہ عوام دی دل کی دھڑکن، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے خطیب حضرت مولانا اکبر اسد صاحب حافظ اللہ تشریف لائے نے، جتنا مینوں وقت دیتا گیا سی میں انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں، اور میں نے ایک طالب علم ہاں، جس طرح کے حافظ لقمان صاحب نے یہ کیا ہے کہ میرے بارے کہ اسی بھی حصہ پائیے، اسی حصہ ہی پا سکتے ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اسی بہت گناہگار ہاں، اسی ادنا ہاں، اسی ناچیز ہاں، اس ہستی کو اور یہ عظمت بیان کر رہے ہیں، اور جنہی عظمت رب دا قرآن بیان کرتا ہے کہ ساری کائنات دا رب بیان کر رہا ہے، اسی حصہ پا رہے ہیں۔ چند منٹ واسطے غور کرنا ذرا، اللہ پاک نے آپ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، کبھی اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ پاک نے گل سمجھائی ہے کہ جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہیں منتا وہ مومن نہیں بن سکتا، اور مومن بننے واسطے ضروری ہے کہ نبی پاک دا فیصلہ منیا جائے، نبی پاک دا فیصلہ تسلیم کیتا جائے۔ اللہ پاک نے اس مقام
سرکار پہنچی وہ ستاں فلکاں چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا سونے نبی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگ دے جویں برساتی نے کٹیاں او دعوے ہزاراں تے پکاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا سونے نبی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تا اللہ پاک نے آکھیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کوئی اور اہل دل اپنی بولی اندر بولتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا میں قربان جاواں کہ کبھی اللہ پاک نے کیا کیا ہے الم نشرح لک صدرک ایمان ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیاریا جنہ تہانوں اسا حوصلہ عطا کیتا ہے نہ حوصلہ ہی کسے دا نہیں کوئی گالیاں کر گئے تے نبی پاک دعاواں دے رہے ہیں آئیے سنیے دھیان نال ایدی مثال کی ہے آئے نے فتح مکہ دے موقع دے اور گالیاں کٹن والے آپ کے رستے اندر کانڈے بچھان والے آگے دیا دے میں سونیا میں فلاں آکھیا جا تینوں بھی معافی سونیا میں فلاں آکھیا جا تینوں بھی معاف کیتا ایک اور آیا آکھیا سونیا میں تواڈے چچا امیر حمزہ دا قاتل میں تواڈے امیر حمزہ نوں قتل کرن والا آپ نے فرمایا جا تینوں بھی معافی کتے اے نہ آکھنا کہ سونے نے اپنے نوں معاف نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا جاؤ مکے والو اج میں وہی کہنا جو یوسف نبی نے کیا سی لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین تا اللہ پاک نے آپ دے اخلاق و سیرت نو بیان کیتا ہے کدی آکھیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کدی آکھیا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اللہ پاک نے آپ دے اعلیٰ اخلاق نو بیان فرمایا ہے کہ کبھی آکھیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ پاک نے کبھی آپ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے صرف میں انشاءاللہ 15 منٹوں کے اندر اپنی بات کو ختم کر دیں گا کیونکہ حضرت مولانا اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے ہیں اللہ پاک انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دیر تک انہاں دا سایہ جماعت پہ قائم رکھے اللہ پاک نے آپ کی عظمت کو کیویں بیان فرمایا ہے اے دنیا سے آپ کی عظمت بیان ہوئی ہے اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن آپ کو کیسی عظمت ملے گی میں تھوڑی سی بات کر کے ختم کرا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب ساری دنیا اللہ کے دربار اندر جمع ہوئے گی سارے لوگ جمع ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جا کے جواب مل جائے گا سارے نبی جواب دے دیں گے آخر دے عیسیٰ نبی دے کول آگے طریقہ کرنگے کی
کہیں گے یا عیسیٰ انت رسول اللہ و کلمتہ القاها الی مریم و روح منہ و کلمت الناس فی المہد صبیا. عیسیٰ نبی دیاں تعریفاں کرنگے. عیسیٰ نبی کہیں گے جا میں بھی نہیں سکتا پر میں تمہوں راہ بتا دینا. بندہ میں دس دینا رب تسی لو انہاں تو بغیر اج اللہ پاک دے سامنے کوئی جا کے گفتگو نہیں کر سکتا. انہاں نے اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ جمع ہو کے میرے کو آؤں گے میں انہاں دے آنکھیں لگ کے اللہ دے عرش دے پائے دے نال اپنی زلفاں کھلار کے اللہ پاک کے سامنے سجدے پہ جاواں گا. تے آپ نے فرمایا فاحمد ربی بکلمات اپنے رب دیاں او تعریفاں بیان کراں گا جڑیاں اج مینوں یاد نہیں اللہ مینوں اس دن ہی سکھائے گا. اور ایک حدیث یاد آ گئی سن لو بڑی مزیدار حدیث ہے. اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا دے اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک دعا دے بارے اختیار دیتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبیوں جڑی دعا کرو گے میں قبول کر لواں گا جو منگو گے میں عطا کر دیاں گا. نبی پاک نے فرمایا ہر نبی نے دنیا کے دعا کر لئی پر میں نہیں کی میں سنبھال کے رکھی ہے. محبوب جی تساں کیوں نہیں کی تسی دعا کیوں سنبھال کے رکھی ہے. سنن دے قابل نے الفاظ آپ نے کیا کیا آپ فرماتے ہیں شفاعت لامتی یوم القیامت. او دعا میں قیامت والے دن اپنی امت واسطے سنبھال کے رکھی ہے. میں اپنی امت واسطے دعا کراں گا جدوں سارے نبی جواب دے دیں گے میں اللہ دے دربار اندر جا کے سجدے پہ جاواں گا. تے جدوں سجدہ لمبا ہو جائے گا اللہ کہیں گے میرے پیاریا ارفع رأسک یا محمد اپنا سر چک لو تسی سوال کرتے جاؤ میں عطا کرتا جاواں گا. نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت میں دعا کراں گا جدوں سارے نبی کہندے ہون گے رب نفسی رب نفسی اوتھے تیرا تے میرا نبی جی کہے گا اللہم امتی. اچھی بات نہ کہہ دو جنہوں نے سمجھ آئی وہ تو سبحان اللہ کیا ہے. نبی پاک کی بڑی قیمتی دعا ہے اور جدوں کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کی قسمیں اپنے ماں کو چھڑ جان گے اور پہنا پڑا چھڑ دیں گے اس موقع دے ادھر کام ہون گے اور میرے تے تیرے نبی کے سارے واسطے دعا کریں گے. اور جدوں کوئی مشکل مقام اندر کام نہیں آئے گا اوتھے نبی پاک کی کہیں گے آپ فرماتے ہیں میں کہاں گا اللہم امتی. تاں بابا سمسا مندہ ہے اور رب نفسی آوازہ ایک پاسے اور رب نفسی آوازہ. بس آدھی باتیں ہی مشین بننے ہیں وہ تو بات پھر میں انشاءاللہ ختم کر دینا. اور رب نفسی آوازہ ایک پاسے رب نفسی آوازہ ایک پاسے اور رب امتی تقاضا ایک پاسے اور وسوہادیاں چمکا ایک پاسے وسوہادیاں چمکا ایک پاسے چہرے دیا دھمکا ایک پاسے اور واللیل سے آئی ایک پاسے زلفانہ سجانا ایک پاسے اور کسے نال کلہارے بت بن کے بل فالہو کبیرہم آکھیا پر کل جام الحق دے اشارے تھی
پھر نفس دی آواز ایک پاسے رب امتی تقاضا